حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ تسبیح ایسی ہے کہ جس کو اکثر و بیشتر لوگ پڑھتے ہیں اور اس کے معنی و مطالب انہیں نہیں بھی پتہ ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں، جو لوگ اس کو جانتے ہیں وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو یہ بتانے والا ہوں کہ اس کا معنی کیا ہے اور یہ پڑھنے سے بندے کو ملتا کیا ہے اور کس ٹائم اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے اندر جو ایک چھپا ہوا راز ہے، جو اس کے اندر چھپی ہوئی طاقت ہے، آپ لوگ سن کر اس کو حیران ہو جائیں گے۔ ایک واقعہ کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ابلیس نے تمام شیاطین کو جمع کیا، اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ تم کیا کیا کام کر کے آئے ہو اور تم نے کس کو بہکایا، تم نے کس طریقے سے کس کو بہکایا، تم نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا۔ تو وہ شیاطین اپنے اپنے واقعات بتانے لگتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ میں نے نمازی کو نماز سے روک دیا، کوئی کہنے لگا کہ میں نے حج پہ جا رہا تھا ایک بندہ اور اس کو حج پہ جانے سے روک دیا، بہکا دیا۔ کسی نے کہا میں نے تہجد سے روک دیا، کسی نے کہا کہ میں نے زنا کروا دیا۔ بہرحال یہ تمام گناہ وہ شیاطین اپنے سردار کو بتاتے رہے اور وہ سردار بیٹھا سنتا رہا۔ ایک شیطان بولا کہ میں نے کچھ بچے جو مدرسے پڑھنے جا رہے تھے اور میں نے ان کو روک دیا، یعنی کہ وہ بچے پڑھنے جا رہے تھے، میں نے ان کو مدرسے جانے سے روک دیا۔ تو ابلیس اچھل پڑا اور کہنے لگا کہ سب سے بڑا کام تم نے کیا ہے، یعنی کہ تم نے بہت بڑا کام کیا، تمہارے اس کام کی وجہ سے ایسے ہی کاموں کی ضرورت ہے ہمیں، ابلیس نے کہا۔ تو وہ جو شیاطین تھے نا، وہ جو کہہ رہے تھے کہ میں نے حاجی کو حج پہ جانے سے روک دیا، زکوٰۃ ادا کرنے جا رہا تھا میں نے اس کو روک دیا، تہجد پڑھنے والے کو تہجد نہیں پڑھنے دی، تو ہم سے اتنا خوش کیوں نہیں ہوئے آپ؟ اور یہ اتنا چھوٹا سا کام کر کے آیا ہے، بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدرسے سے اس نے روک دیا، تو اتنا زیادہ خوشی کیوں؟ اس کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وہ ابلیس کہنے لگا چلو آؤ تمہیں چلو ہمارے ساتھ، تمہیں دکھاتے ہیں۔ اس نے اپنے ساتھ میں اپنی فوج کو لیا اور آیا ایک عالم صاحب کے دروازے، جو عالم صاحب تھے نا ان کے دروازے آیا اور آنے کے بعد دستک دی۔ اندر سے آواز آئی کون؟ کہا ہم ہیں جبریل۔ وہ شیطان کہنے لگا کہ ہم جبریل ہیں اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت و ریاضت سے بڑا خوش ہوا ہے، چلو آپ کو جنت کی سیر کرائیں چل کے۔ تو وہ عالم صاحب تھے، وہ سمجھ گئے کہ ظاہری طور پر جبریل علیہ السلام کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آنا بند ہو گیا ہے، 10 مرتبہ آئیں گے وہ قرآن لینے اور وغیرہ وغیرہ جن چیزوں کے لیے آئیں گے۔ بہرحال ظاہری طور پر جبریل علیہ السلام کا دنیا میں آنا بند ہو گیا۔ تو وہ پڑھے لکھے تھے، عالم صاحب تھے، انہیں پتہ تھا، انہوں نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو جیسے ہی انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا تو یہ ابلیس کے لیے، شیاطین کے لیے ایک کرنٹ ہے، اس کو ایسا وہ کھندک ہوئی وہاں سے اور فوراً وہاں سے بھاگا، کیونکہ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ رب العالمین کی طاقت کے، سب سے بڑی طاقت اللہ رب العالمین کی ہے اور سب سے بڑی قوت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے، اس اللہ کی جو الا باللہ العلی العظیم، جو بلند ہے، بالا ہے، رب ہے اور عظیم ہمارا رب ہے، اللہ ہے، اس سے بڑی کسی کی کوئی طاقت نہیں۔ تو جب یہ پڑھا نا تو وہ فوراً بھاگ گئے، یعنی کہ وہ ابلیس اپنی فوج کو لے کر واپس۔ پھر عابد صاحب کے دروازے پر پہنچا، عابد صاحب سے کہا، عابد صاحب پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن بہت تہجد پڑھتے تھے، بڑی نمازیں پڑھتے تھے، بڑے نیک تھے، تو ان کے دروازے پر جا کر دستک دی اور کہا کہ ہمیں جبریل اللہ آپ کی عبادت سے بڑا خوش ہوا، چلو جنت کی سیر کرائیں، اور ساتھ میں گدھا لے کر آیا نا اور اس کے اوپر چادر وادر ڈال کے کہنے لگا کہ یہ براق ہے اور چلو اس پر بیٹھو میں تمہیں سیر کراؤں چل کے۔ تو بڑا خوشی خوشی آ کر اس کے اوپر بیٹھ گیا، وہ لے جا کے جانے کہاں نجاستوں میں لے جا کے اس نے پھینک دیا۔ تو علم بڑی ضروری چیز ہے اور شیطان کو مارنے کا جو آلہ ہے وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے، اور اس کے اندر چھپا جو راز ہے نا وہ ایسا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا نا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ کا عرش پانی پر تھا، یعنی پوری دنیا میں زمین آسمان چاند سورج ستارے کچھ نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ عرش کو اٹھاؤ اور عرش میرے عرش کو اٹھاؤ اور استوا جو 7ویں آسمان کے اوپر لے کر چلو۔ تو وہ کہنے لگے، فرشتوں نے بڑی طاقتیں لگائیں لیکن عرش نہیں اٹھا، تو اللہ نے فرمایا کہ کہو
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو جیسے ان فرشتوں نے یہ تسبیح پڑھی نا تیسرا کلمہ، فوراً اللہ رب العالمین کا عرش اٹھ گیا اور ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ تو اس کے اندر بڑے چھپے راز ہیں، اس کے اندر بڑی طاقت ہے، اس کو اپنے دعاؤں میں، وظائف میں، ذکر و اذکار میں بندے کو ضرور شامل کرنا چاہیے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔